کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے بچانا چھوڑ دے گی، اس کام کو چھوڑ دے گی۔ آج اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا جا رہا بدقسمتی سے۔ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلا کون سا کام ہے؟ یہ کیسا کام ہے؟ ارے یہ وہ کام ہے کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اب تجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو ہم کیا کریں بھائی؟ تجھے اس کام کی سمجھ آ گئی جو ایک فارمیسی والا ایک اپنے بندے کو دیتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے، کمپیوٹر پہ کھڑا ہونا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے ہیں، لیجر نکالنے ہیں، بل بنانے ہیں، یہ کام تو تجھے سمجھ آ گیا اور تو نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ میرا کام ہے۔ ایک فوٹوگرافر کیمرہ لے کے سارا دن گھومتا رہتا ہے، فوٹوگرافی کرتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے اور اس کو یہ سمجھ تو آ گئی کہ ہاں بھائی یہ میرا کام ہے۔ ہاں ایک باپ بچوں کے لیے رات بھر بڑے بڑے بزنس پلانز کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تجارت کرتا ہے، تو نے اس سے تو سمجھ لیا کہ ہاں یہ کام ہے، دنیا کمانی ہے، تجھے وہ تو سمجھ آ گیا۔ تو اپنی دکان کی 70 ایٹموں کو بیچنا تو سیکھ گیا، ہاں تو 100 ایٹموں کو پرچیز کرنا اور پھر ان سے بینیفٹس حاصل کر کے ان کو سیل آؤٹ کرنا تو سیکھ گیا اور اسے تو نے کام سمجھ لیا، لیکن اللہ کی طرف سے جو تجھے کام ملا تھا، مین وجہ، مین پرابلم آج اللہ کی محنت، اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ والا کام چھوڑ دیا۔ جب انسان اللہ کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگتے ہیں، تو جب انسان اللہ کے کام سے ہی روگردانی کر دے، اللہ کے کام کو کام سمجھے ہی نہ، ہاں تو اللہ تعالیٰ تو پھر مدد نہیں کرتے نا، بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں۔ ان کام کو کرنے کے لیے پہلے پیغمبر آتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، یقین کرے، اور صرف اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی بس کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے دور میں محنت کی، اپنے لوگوں پر محنت کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں پر محنت کی، لوگوں کے پاس گئے اور یہ نہ سوچا کہ لوگ میری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خوب بلا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس دعوت دینے کی نیت سے جاتے تھے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ یار یہ پھر آ گیا اللہ کی بات کرنے، لوگ اپنے منہ پر چادریں ڈال دیتے تھے کہ بس اس کی بات نہیں سننی، لوگ انہیں دھکے دیتے تھے کہ بھائی جائیں، ہمیں نہیں سننی۔ اسی طرح ہر نبی کو اگنور کیا گیا، جو بھی اللہ رسول کے کام کو پکڑتا ہے اس کو اگنورنس ملتی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جب چھوڑ بیٹھے گی تو یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اور آج اللہ کی نگاہ سے بھی ہم گرے ہیں، وحی کی برکات سے بھی ہم محروم ہیں، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھ کر اسلام کی ویلیو ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں یعنی جس کی یہ نیڈ ہو کہ میری آخرت سنور جائے، تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم اس کو ترقی دیں گے آخرت میں، آخرت کی کھیتی کو بڑھانے میں، آخرت کے ریوارڈز کو بڑھانے میں۔